حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم پڑھ رہے تھے۔ ان کا ایک اعزاز ہم نے پڑھا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ آئے، تشریف لائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام 7 مہینوں کے لیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قیام فرمایا۔ پھر ان کا ایک یہ بھی اعزاز ہے کہ ایک دفعہ یوں ہوا کہ دوپہر کی گرمی تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے اور وجہ یہ تھی کہ ان کو بھوک لگی ہوئی تھی۔ اتنے میں دیکھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی گھر سے نکلے اور وجہ یہ تھی کہ بھوک لگی ہوئی تھی۔ یہ دونوں شخصیات تھیں۔ اتنے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی گھر سے نکلے، وجہ یہ تھی کہ بھوک لگی ہوئی تھی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایسا کرتے تھے، چونکہ ان کا گھر مسجد نبوی کے پاس تھا، وہ آپ کے لیے جو ہے وہ کھانا رکھ دیا کرتے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر سے کھانا جو ہے وہ تناول فرماتے تھے۔ جب کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں آتے تھے تو پھر وہ کھانا اہل والوں کو دے دیا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا چلو ہم اپنے ساتھی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جاتے ہیں۔ جب گھر میں گئے تو گھر جا کر پتہ چلا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ میں ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب باغ میں گئے، پاس ہی ان کا باغ تھا، انہوں نے آواز سن لی تو پھر وہاں سے فوراً آئے اور باغ سے خوشہ توڑا۔ خشک بھی کھجوریں تھیں، تر بھی تھیں، خوشہ توڑ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت ابو ایوب انصاری سے کہ پورا خوشہ لے آئے ہو، تھوڑی سی کھجوریں لے آتے۔ فرمایا حضرت جی میرا دل کرتا ہے کہ آپ کے سامنے پورا خوشہ ہو، آپ کا اگر تر کھجوریں کھانے کو دل کرے آپ تر کھائیں، خوشہ کھانے کو دل کرے آپ خوشہ کھائیں۔ اتنے میں کہا اللہ کے رسول ہم آپ کے لیے ایک جانور ذبح کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن دودھ والا جانور ذبح نہ کرنا۔ پھر ایک جانور کو ذبح کیا گیا، اپنی زوجہ سے کہا کہ جلدی جلدی سے روٹیاں بناؤ، خود گوشت بنایا اور گوشت بنا کر ایک حصہ جانور کا خشک گوشت کا اور ایک حصہ پکا کے جو ہے وہ تر گوشت کا شوربے والا سالن جس کو کہتے ہیں، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کر دیا۔ چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ 3 شخصیات، ان کے سامنے جو ہے وہ گوشت آ گیا، روٹیاں آ گئیں، تر اور خشک کھجوریں آ گئی، پانی آ گیا۔ سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گوشت کا ایک حصہ لیا اور روٹی لی اور کہا یہ میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو دے آؤ، کیونکہ کافی دنوں سے انہوں نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ محترم بھائیو، ہم باتیں بہت بڑی بڑی کرتے ہیں لیکن شاید ہم اپنے اسلاف کو بھول چکے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں کہ یہ گوشت کا ٹکڑا روٹی میری بیٹی کو دے آؤ، کافی دنوں سے اس نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ یہ تھے ہمارے اسلاف کہ دن گزر جاتے تھے، کئی دن گزر جاتے تھے، کچھ نہیں کھاتے تھے، ملتا ہی کچھ نہیں تھا، ہوتا ہی کچھ نہیں تھا۔ آج ہم حالات کی تنگی کا بڑا شکوہ کرتے ہیں، بڑے پریشان رہتے ہیں، حالانکہ ہمارے گھر میں 2 وقت کی روٹی تو کم از کم ہوتی ہے۔ ایک ہمارے معاشرے میں مانگنے والا ہے، اس کے گھر میں بھی 1-2 وقت کی روٹی تو ہوتی ہے، لیکن صحابہ اکرام وہ ہستیاں تھیں کہ جن کے گھروں میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ تو بہرحال پھر ان شخصیات نے کھایا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خاص طور پہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے فرمایا اے عمر ذرا دھیان سے کھانا۔ کیوں؟ پوچھا حضرت جی کیا ہے، کیا وجہ بن گئی؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ ان نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا، اس لیے بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے اور کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھنی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے حضرت جی ہم بھوک سے تھے، بھوک اتنی شدت کی تھی، بھوک کی وجہ سے گھروں سے نکلے، اب کھانا ملا ہے، اس پہ بھی سوال ہوگا؟ فرمایا ہاں اس پہ بھی سوال ہوگا، لیکن شاید کبھی ہم نے نہیں سوچا کہ ہم اتنا کچھ کھاتے ہیں، کبھی شاید ہم نے یہ نہیں سوچا ہوگا میں جو کھا رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال کریں گے، اللہ کی نعمت کھا رہا ہوں اللہ نعمت کے بارے میں سوال کریں گے۔ اس لیے محترم بھائیوں، انسان غور کرے، اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں اللہ تمام نعمتوں کے بارے میں اپنے بندوں سے جو ہے وہ سوال کریں گے۔ پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو ان کا ایک نجی گھریلو جو ہے وہ اعزاز تھا۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا کھانے کے بعد
انہیں کہا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو کہ کل صبح میرے پاس بھی آنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ روٹین ہوتی تھی کہ جو بھی آپ کے ساتھ اس طرح حسن سلوک سے پیش آتا تھا آپ بھی اسے کچھ نہ کچھ دیتے تھے۔ اگلے دن حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، آپ نے ایک لونڈی دی، فرمایا اس کا دھیان رکھنا، یہ بڑی محنتی ہے، چند دنوں سے ہمارے پاس تھی، اس کا خیال رکھنا۔ اب وہ لونڈی کو لے کر اپنے گھر میں چلے گئے۔ وہ قربان جاؤں وہ کیسے لوگ تھے یارو، ہم تو ان جیسا بننے کی ذرہ برابر بھی کوشش نہیں کرتے، وہ کتنے عظیم لوگ تھے۔ اب لونڈی تحفے میں ملی ہے، گھر میں لے گئے، بیوی سے جا کر کہا یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لونڈی دی ہے اور یہ بھی کہا اس کا خیال رکھنا۔ بیوی نے کہا اچھا خیال رکھنا ہے تو پھر خیال تو رکھنا پڑے گا، کیسے خیال رکھنا ہے؟ فرمایا اس کو آزاد کر دیتے ہیں۔ غلامی سے آزادی، اس لونڈی کو آزاد کر دیا، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی تھی تاکہ اس سے خدمت لی جائے، کام لیا جائے، انہوں نے آزاد کر دی تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ حکم دیا تھا خیال رکھنا ہے۔ اور غلام بندے کے لیے اس سے بڑا اور کیا خیال ہو سکتا ہے کہ آپ اسے آزاد کر دیں۔ اور پھر اس کے علاوہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً ہر غزوے میں شریک ہوتے رہے، ہر جنگ میں پیش رہے، اور ان کی آخری جنگ وہ قسطنطنیہ والی جنگ جو مسلمانوں نے لڑی تھی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور کے بعد، جو جنگ لڑی تھی قسطنطنیہ کی، بحر بیڑے کی جنگ، اس میں بھی شریک تھے۔ لیکن عمر بہت زیادہ تھی، 80 سال کی عمر تھی، بیمار ہو گئے تو مرض الموت میں مبتلا ہو گئے۔ لوگ آپ کے پاس آئے، لوگوں کو نصیحت کی کہ لوگوں فوج کو جا کے میرا پیغام پہنچا دینا، ہمت نہیں ہارنی، جنگ لڑنی ہے، اور جب تم قسطنطنیہ کی دیواروں کی، میں جب فوت ہو جاؤں میری میت کو اپنے ساتھ رکھنا ہے، اور جب تم قسطنطنیہ کی فصیلوں کے پاس، دیواروں کے پاس پہنچ جاؤ تو میری قبر قسطنطنیہ کی دیوار کے ساتھ بنا دینا۔ پھر صحابہ اکرام اور لوگوں نے جذبہ شہادت کے ساتھ لڑے، مسلمان لڑے، حتیٰ کہ قسطنطنیہ تک پہنچ گئے، اور پھر ان کی دیوار کے پاس جا کر جو ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قبر بنائی۔ تو محترم بھائیو، صحابہ اکرام کی سیرت، یہ میں آپ کے سامنے صرف مختصر سے ان کی سیرت کا پہلو بیان کرتا ہوں، جبکہ بہت تفصیل بھی موجود ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم صحابہ اکرام کی سیرت کو پڑھیں اور ان کی سیرت کو اپنے لیے جو ہے وہ آئیڈیل مانیں، اور ان کی سیرت کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری بھی دنیا اور آخرت جو ہے وہ بہتر ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔